الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صديق أكس حسن كمال محمد فاروق ذل جاه جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر باغ خصال محمد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام حضرات مل کر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلی علی نبینا۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور یوم درود ہے، اسی مناسبت سے قبلہ حضرت صاحب یہ جمعے کے خطبے سے قبل یہ درود پاک مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں۔ ہر سال 22 سال منبر حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پڑھا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، تو محبت سے پڑھیں۔ اللہ پاک ان کا فیضان ہم سب پر صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور قبلہ حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محبت سے پڑھیں صلی علی نبینا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلی علی نبینا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا داستان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے، تو جہان ہے، صلی علی۔ کرم تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے
دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پتا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی علی نبی صلی علی مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے رسول کا، میرا دین پارائنا نہیں، محبت سے صلی علی تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی حمد و تعریف کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے تمام لوگوں، روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں، ان سے مخاطب نہیں ہے رب کائنات، بلکہ کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اب اہل ایمان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ حصول حاصل ہے۔ وہ یوں کہ جو اس مسجد میں موجود ہیں انہیں کہا جائے کہ آپ مسجد میں آ جائیں، یا حال میں موجود ہیں انہیں کہا جائے کہ آپ حال میں آ جاؤ، یا یہ حال میں تو پہلے ہی موجود ہیں، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ یہ حصول حاصل ہے، اور حصول حاصل محانس، حصول حاصل محال ہوا کرتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا اہل ایمان کو؟ ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو مفسرین نے اس پر گفتگو فرمائی، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے کچھ اقوال نقل کیے اس کی تفسیر میں، کہا کہ اے اہل تورات، اے اہل زبور، اے اہل انجیل، تم
ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر کے آئے ہیں، اب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو حصول حاصل کا جو اعتراض بنتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ دعوت دی جا رہی ہے اہل تورات کو، اہل زبور کو، اہل انجیل کو کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا کہ اجمال اور تفصیل کا بیان فرمایا کہ اے مجمل ایمان لانے والوں مفصل ایمان لے کر کے آؤ، اے ظاہراً ایمان لانے والوں باطناً بھی ایمان لے کر کے آؤ۔ تو جب یہ جواب ملا تو حصول حاصل کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اس آیہ کریمہ کا اگر ہم شان نزول سمجھ لیں تو پھر جو ہے اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے، وہ یوں کہ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جب مدینہ تشریف لائے لوگوں نے حضور کا استقبال کیا، کہیں طلع البدر علینا کی صدائیں تھی، کہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان ینادون یا محمد کے نعرے لگا رہے تھے، اور کہیں ننھی بچیاں دف بجا کے حضور کی جانب اشارہ کر کے فرماتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیضا کی کالی پہاڑیوں کی اوٹ سے نکلے تو یوں لگا جس طرح سیاہ بادلوں سے چاند نکل آیا ہو۔ وہ کیا منظر تھا، لوگوں نے جب حضور تشریف لائے مدینہ، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے میں نور آ گیا، اور علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ وہ نور حسی نور تھا۔ حسی نور وہ ہوتا ہے کہ جس کو آنکھ دیکھے کہ نور برس رہا ہے، دیوار پر سورج نکلا ہوا ہے، دیوار پر جو ہے سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں تو یہ حسی نور ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ جو ہے سورج کی کرنیں دیواروں پر پڑ رہی ہیں۔ تو جب حضور تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ نور برس رہا ہے۔ ایک نور مانوی ہوتا ہے، نور مانوی کسے کہتے ہیں؟ نور مانوی، کہ اسلام نور ہے، ہدایت نور ہے، قرآن نور ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب فرمایا، میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں نور آ گیا۔ تو شارح نے لکھا کہ جب حضور مدینے تشریف لائے تو نور مانوی تو تھا ہی، لیکن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نور برستا دیکھا، اس لیے یہ نور حسی تھا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جب مدینہ تشریف لائے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، طلع البدر علینا کی صدائیں تھی، صحابہ ینادون یا محمد کے نعرے لگا رہے تھے، بچیاں دف بجا کر حضور کا استقبال کر رہی تھی، ہم کہہ رہی تھی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اونٹنی پر سوار ہیں، اس سے قبل لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو سجایا، گھروں کو صاف کیا۔ آج ہم 12 ربیع الاول کو جو ہے گھروں کو سجاتے ہیں، لوگوں کو مرچیاں لگتی ہیں، صحابہ کرام نے گھروں کو سجایا، اور حضور حاضر ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور اپنی مرضی سے جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو ہم گھروں کو سجاتے ہیں میلاد النبی کی خوشی میں، ہمیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اب حضور مبارک اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ کرام جو ہے وہ ساتھ موجود ہیں۔ جب راستے میں وہ گھر آتا جس کا، تو عرض کرتا صحابہ کرام میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا گھر ہے، یہاں تشریف لائے، ہمیں مہمان نوازی کا موقع عنایت فرمائے۔
تو حضور کس کا جو ہے وہ دل توڑتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حضور رحمت ہے، حضور نے فرمایا خلو سبیلہا ناقتی مأمورۃ من اللہ، اے لوگوں راستہ چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم پر مامور ہے، جہاں رب کائنات چاہے گا وہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی اور میں وہاں اپنا بسیرا کروں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کے پاس جا کے وہ مبارک اونٹنی بیٹھ گئی، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے مقدر جا گئے ہیں، اب مجھے مہمان نوازی کا موقع عنایت فرمائے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ اس تصور میں ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہوں گے تو اس تصور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا لطف آ رہا ہے، اور جب صحابہ کرام علیہ الرضوان نے آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہوگا وہ کیا منظر ہوگا، کس انداز سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام نے استقبال کیا ہوگا، مدینے میں کیسے اجالے پھیلے ہوں گے، کس انداز سے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جو ہے وہ استقبال کیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ حضور کے پاس جوک در جوک زیارت کے لیے آتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں عبداللہ ابن سلام پہنچے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے تبلیغ فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے جو تم سے قطع تعلق کرے، قطع تعلق کی اختیار کرے، تم اس کے ساتھ جوڑو۔ ہمیں جوڑنے کا حکم دیا گیا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارے اعز و اقربا، ہمارے دوست احباب، نہ جانے تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو ہم ان سے قطع تعلق ہی اختیار کر لیتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اسلام نے ہمیں حقوق دیے، اسلام نے ہمیں کہا کہ تم والدین کی خدمت کرو، اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے محبت کرو۔ قطع تعلقی اختیار کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اب عبداللہ ابن سلام نے جب یہ گفتگو سنی تو کہا کہ یہ شخصیت جو ہے جو یہ حکم دے رہی ہے، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ کہا کہ ایسی شخصیت جو ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا تو کہا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ سچوں کے ہوا کرتے ہیں، یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو سوالوں کو ترتیب دیا کہ میں یہ سوال کروں گا، یہ بات کروں گا، یہ اعتراض کروں گا، یوں کہوں گا، تو وہ سوال دماغ سے تتلیوں کی طرح اڑ گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ کس طرح آئے ہو؟ کہا حضور غلام بننے آیا ہوں۔ اب وہ یہودی جو اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھے تھے کہ عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ سوال کرنے گئے ہیں، اب وہ بیتاب تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کے نبی کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ جب انہیں خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، جب واپس پلٹے عبداللہ ابن سلام تو وہ یہودی مل کر کے آ گئے۔ کہا عبداللہ ابن سلام تو نے ہماری ناک خاک آلود کر دی، تم نے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ تم نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کوئی سوال کرتا، کوئی اعتراض کرتا، لاجواب ہو جاتے۔ ہم کہتے ہاں سوال تو کیا، اعتراض تو کیا، تو ہم نے تو سنا تو نے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔
کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، جب اس پیارے کے چہرے کو دیکھا تو پھر میرے دل نے کہا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، ایسے چہرے سچوں کے ہوا کرتے ہیں، اور میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میں نے پڑھ لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لائے، تو ان کے ساتھ ابن یامین بھی ایمان لائے۔ یہ تفسیر قرآن کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ سارا ذکر ہے۔ جب اسد بن کعب اور اسید بن کعب اور قیس بن زید اور دیگر ان کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ایمان لائے، تو جب ایمان لائے تو یہودیوں میں یہ ہوتا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، اس کا دودھ بھی نہیں پیتے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب دین اسلام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پابند نہیں کرتی کہ جن چیزوں میں اباحت ہوتی ہے، جو چیزیں جائز ہوتی ہیں، اگر دل مانے کھا لو، اگر دل نہ مانے نہ کھاؤ، تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ سبزیاں ہیں، گوشت ہے، دیگر چیزیں ہیں، ہمارا دل کرتا ہے، مزاج مختلف ہے، دل کرے کھا لو، دل کرے نہ کھاؤ۔ اب عبداللہ ابن سلام اور وہ جو ٹولی یہودیت سے دین اسلام میں داخل ہوئی تھی، انہوں نے سوچا کہ ہم دو شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب بچپن سے لے کر دین اسلام میں داخل ہونے تک ہم نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، لہٰذا ہم جو ہے اونٹ کا گوشت دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہیں کھائیں گے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دو شریعتوں پر عمل رکھنے کی جو ہے طاقت رکھتے ہیں، ہم دین موسوی پر بھی چلیں گے، دین مصطفی پر بھی چلیں گے، کہ وہ ریت، وہ عمل جو بچپن سے لے کر اس وقت تک چلتا آ رہا ہے، تو ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہفتے کی دن کی تعظیم کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ شان نزول ہمیں سمجھ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات پڑھنے سے منع کر دیا گیا، وہ کتاب بھی اللہ کی تھی، ان میں شک نہیں ہے، لیکن جب تم مسلمان ہو گئے ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اسلام کی یہ غیرت ہے کہ تو کسی اور کی جانب نہ دیکھ، تم سر سے لے کر پاؤں تک تم نے دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ شریعتیں بھی منزل من اللہ ہیں، ان میں شک نہیں، لیکن دین اسلام یہ وہ دین ہے جو تمام سابقہ ادیان کا ناسخ ہے، وہ تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب تم نے جو ہے عمل کرنا ہے قیامت تک دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، اس پر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو۔ دین اسلام یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ حضور آخری نبی ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہودی عیسائی وہ تو تبلیغ کرتے ہیں نا یہودیت کی، عیسائیت کی، لیکن ہمارے اندر جو ہے مسلمانیت کا لیبل لگا کر کے یہ مرزائی، یہ قادیانی جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ ان سے بدتر کافر ہیں کہ جو مسلمانوں کا لیبل لگا کر کے جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم معزز عدالت سے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا، ہم معزز عدالت سے اور ایوان بالا سے یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو
برزائیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے تم نے نرم گوشہ اختیار کیا، تم اس فیصلے کو واپس لو، یہ نان مسلم ہے، بدتر کافر ہیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم نے سر سے لے کر پاؤں تک تم نے دین اسلام میں داخل ہو جانا ہے، اور جو دین اسلام حکم دیتا ہے اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دین مصطفیٰ کے مطابق ہے، ہماری رشتہ داری دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے، ہمارا انداز معاشرت کس انداز سے ہے۔ اگر دین اسلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اب اس کے لیے تو ضروری ہے کہ علم ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر اہل علم سے جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ حضور نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک تم نے علم حاصل کرنا ہے، اور شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے اپنی زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق گزار سکو۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اس دنیا میں عارضی ہیں۔ اسلام نے مخالفت کی کہ تم نے یہودیوں کی طرح زندگی نہیں بسر کرنی، عیسائیوں کی طرح زندگی بسر نہیں کرنی۔ آج یہودی جو ہیں یہ 2000 سالوں سے جو یہ پلاننگ میں ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کس طرح زیر کرنا ہے۔ اسلام پر وہ دور بھی تھا کہ جہاں پر کہ دنیا کے سمندروں میں مسلمانوں کی کشتیاں چلتی تھیں، دنیا کے پہاڑوں میں اسلام کے جو ہے جھنڈے گڑے ہوئے تھے۔ آج مسلمان جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا اسے سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ فقط وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن سے نور حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، تو آج یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی۔ آج غزہ میں جو مسلمانوں سے جو ہے معاملہ ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ درد سے لرز اٹھتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ درد کیوں نہیں ہے؟ فقط وجہ یہ ہے کہ ہم دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مغربی تہذیب جو یہودیوں عیسائیوں کی یہ سازش ہے اس کو اپناتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ 14 اگست آنے والی ہے، ہم دیکھیں گے کہ بچے کے ہاتھ میں وہ باجا ہوگا، یہ یہودیوں کی نشانی ہے، یہودی یہ باجا بجاتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں تو مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور ہم باجا بجا رہے ہیں۔ 14 اگست نوافل ادا کرنے کا دن ہے، ان شہداء نے جنہوں نے اپنا خون دے کر کے جو ہے پاکستان کو بنایا، یہ تو ہمارے بڑوں نے جو ہے پاکستان کو بنایا اپنا خون دے کر کے، یہ وہ دن ہے کہ ہم جو ہے نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار ادا کریں، اور جو پڑھ کے جتنا بھی ہو سکے قرآن پڑھ کے ان جو ہے نفوس قدسیہ کو جو ہے ہم ارواح پیش کریں، ان کے ایصال ثواب کی جو ہے مجلس جو ہے وہ منعقد کرے۔ تو آج ہم نے مغربی تہذیب کو چھوڑنا ہے، دین اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ حضور نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، کیا کہا؟ یا ایھا الناس نہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ان سے مخاطب ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے مخالفت کرنی ہے یہودیت کی، عیسائیت کی، جو ہے دیگر مذاہب کی، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس انداز سے ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ یہ مسلمان ہے، لوگ تمہیں دیکھیں، تمہارا
جو ہے وضع قطع تمہاری اس انداز سے نہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہیں کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے۔ یوم عاشور کا روزہ بڑا محبوب تھا۔ جب حضور نبی رحمت مدینہ تشریف لائے، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی کہ یہ یہودی اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دریائے نیل کو عبور کیا تھا، اس خوشی میں ہم رکھتے۔ تو حضور نے فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم نے 9 محرم کا روزہ ملا دینا ہے یا 11 محرم کا روزہ ملا دینا ہے، تاکہ یہودیوں سے تمہاری مشابہت نہ ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا انداز معاشرت، ہمارا لباس، ہمارا وضع قطع کس انداز میں ہے۔ اگر ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا جو ہے ہماری وضع قطع جو ہے یہودیوں کی مثل ہے یا عیسائیوں کی مثل ہے یا ہندوؤں کی مثل ہے، تو پھر ہم حضور کی حدیث سے پاک ہے ہم انہی قوم کے جو ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل طور پر عمل کریں، اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔